کہیں کو صرف بیٹا نہیں۔ کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی جو ہے عطا فرما دیا دے دے، کچھ یہ جو لوگ بھی ہیں جن کو بانجھ بنا دے دے، نہ انہیں کو بیٹی دیں دے نہ بیٹا۔ یہ دستور خداوندی صرف عام انسان تک محدود نہیں، بلکہ اپنے خاص مخصوص بندے یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی خصوص 4 طرح دا پڑا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط اور شعیب علیہ السلام جا صرف بیٹا کوئی بیٹا نہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں کوئی بیٹی نہ ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دے کوئی اولاد ہی نہیں تھے۔ قرآن مجید میں رب العزت جل جلالہ نے اس مضمون کو ان الفاظ بیان فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ خدا جسے چاہے بیٹا عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ درس ہدایت اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا دے یا دونوں عطا فرمائے یا بانجھ بنا دے، بہرحال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ مذکورہ بالا آیت کے آخری حصے یعنی علیم قدیر اشارہ ہے، کون ہی لائے کہ ان کو بیٹی ملے، کون ہے قابل ہے ان کو بیٹا ملے، کون ہی دی اہلیت رکھیں تو بیٹا اور بیٹی جو ہے ملے، کون ہے جاہے یوں دی حق وچ یہ بہتر ہے ان دی کوئی اولاد نہ تھی وے۔ ان نگاہی کو اللہ تعالیٰ خوب جان دے کہ کو بہت علم والا بڑی قدرت والا ہے۔ انسان اپنے 1000 علم و آگاہی دے باوجود یہ معاملے کو نہیں جانتا، انسان دے حق میں کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتے تو سب لوگ ایک چیز کو ناپسند سمجھو حالانکہ تمہارے حق میں اچھی ہو سکتے ایک چیز کو تو سب لوگ پسند کرو حالانکہ تمہارے حق میں بہت بری ہے، کیونکہ خدا ہی جان دے تو سب لوگ نہیں جانتے۔ یہ باتیں ماننے کو چاہیے، اگر اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ مل سکے تو ہر جگہ ناراض نہ تھی، بلکہ سوچتے صبر کریں ایسا چیز لائق ہی کوئی نہ تھی۔ یہ بات ایسا خدا نے اسے نہیں دیتی، علیم و قدیر ہے، خوب جان دے کون کس چیز اہل کون اہل کوئی نہیں۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تو اسے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ بیٹیاں یہ زمانے ڈٹھا گئے، بعض لوگ بیٹیاں دی پیدائش کرنے چڑھدن منہ بگڑیندن، بلکہ بعد بد نصیب تو اول گھٹ بد کفران نعمت دے گناہ وچ مبتلا تھی ونجن، بعد رہے بیٹیاں دی پیدائش تے ناراض تھی ونجن۔ زمانہ جہلیت کفار دا منحوس طریقہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ دا قرآن کے ارشاد، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب انہیں کافر جو کہیں کوئی بیٹی تھی وہاں دی خوشخبری دیتی وندی ہے، سارا نمارو دا منہ کالا رہ دے، غصے وچ بھجا رہ دے، لوگ کہتے لکدا وا یہ بشارہ دی برائی کرو کیونکہ ذلت نہ رکھے سی یا مٹی تباہ سی۔
ارے بہوئی برائے کم کرن خوب سمجھو مسلمان دا اسلامی طریقہ ہے بیٹیاں دی پیدائش وچ خوش اللہ تعالیٰ دی نعمت دا شکر ادا کرے مندرجہ ذیل حدیث دی بشارت ایمان رکھتے سعادت دارن دی کرامت دے نال سرفراز تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 عورت واسطے بڑی برکت ہے عورت و مبارک ہے ان دی پہلی اولاد لڑکی ہے نمبر 2 جس شخص کو کچھ بیٹا ملن وہ انہوں دے نال نیک سلوک کرے حتیٰ کہ انہیں دی شادی کرے تو بیٹا ان دے واسطے جہنم کے آڑ بن گئے نمبر 3 حضور علیہ السلام نے فرمائے تسا لوگ بیٹیوں کو برا نہ سمجھو یہ واسطے ماوی چند بیٹے دا باپ نمبر 4 جب کوئی لڑکی پیدا تھیندی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے لڑکی تو زمین تے اتر میں تیرے ابے دی ہن مدد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھے اللہ آمین اللہم آمین اللہ Thank you.